अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं बातें तो और करना चाह रहा था, लेकिन सर जी सिंध का वज़ीर आला आज इतनी गंदी तकरीर कर रहे हैं पंजाब के ख़िलाफ़ और मरकज़ के ख़िलाफ़ कि यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये बंदे हैं हुकूमत में शामिल होने के। ये क्या कह रहा है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट की इसकी गुफ्तगू सुनने, मैं तबसरा बाद में करता हूँ। फिर उसको भी टेकअप किया है। और आपको ये मैं बता दूं, 5 या 6 दिन पहले वजीर आजम को मैंने 2-3 खत लिखे थे, फिर उन्होंने मुझे जवाब दिया और उन्होंने खुद कहा कि मेरी प्रायोरिटी है और आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं और आप सबको गवाह कहते मैं वजीर आजम साहब से कहता हूं कि इस रोड को पाकिस्तान के हर रोड से पहली प्रायोरिटी दे और पहले हैदराबाद से सखर मोटरवे वो कंप्लीट करिए। सिर्फ सिंध का मुद्दे पूरे पाकिस्तान। अच्छा जी, इसके ऊपर मैं आपको बात करता हूँ। मैं पहले इसकी आवाज़ बंद करूँ इस टीवी की, फिर आपके साथ मैं बात करता हूँ। जवाब दे रहा है, गलत जवाब दे रहा है मेरी ताकत। अस्सलामु अलैकुम। सर जी इतनी गंदी तकरीर इसने आज की है ना, देखना शाम को सारे इसके ऊपर तबसरा भी करेंगे। ये क्या कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले। कहते हैं जी दरिया सिंध नहीं, पांचों के पांचों दरिया पे कुछ नहीं बनने देंगे और हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। और भाई तुसी एडे चंगे हो ना, एडे चंगे हो तो सदारत तो इस्तीफा दो। तो वैसे ही हूँ सदारत सदर जरदारी वाली सदारत भी ख़त्म होने के करीब आ गई है, उधर से इस्तीफा दो। तुम सेनेट के चेयरमैन से इस्तीफा दो। आप पहले भी वो एजाज चौधरी को पेश नहीं किया जो 302 में मर्डर केस में मुलव्वस है, और आपने इतना अरसा सेनेट के ईवान की सदारत नहीं की कि जनाब उसको पेश किया जाए। ये सिर्फ आपके पॉलिटिकल अज़ाइम है, सियासी अज़ाइम है, और आप हकीकत नहीं है। हकीकत देखनी हो ना तो सिंध के किसी भी शहर में चले जाएं, अंदरून सिंध में आपको पता लग जाएगा कि यार यहाँ पे सिंध में क्या तबाही मची हुई है। वो अभी जलजले की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन लगता ये है कि सिंध में जलजला आया हुआ है, मुस्तकिल जलजला आया हुआ है। ये ऐसी बातें ये कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, बिलावल ने कह दिया है ये वो। सर जी ये इनमें और MQM में अब कोई फर्क ही नहीं है। MQM भी यही धमकी देती है कि जी मेरा काम करो, नहीं था मैं जा रही हूँ, नहीं तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ। ये सारा वो ऐसे ही करते हैं, हमेशा ऐसे करते हैं। ये भी एक किस्म की छोटी सी सिंध की जमात है। भाई तुम आराम से मुज़ाकरात करो अगर करने हैं तो। जिद में आ गए हो। अब वो कह रहे जी हम इतनी आगे जाएंगे कि अगर मार्शल आप भी लग जाए तो हमें तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। और ये इशू बिल्कुल इन्होंने अपना बनाया हुआ है, कोई इनका इशू है ही नहीं। कालाबाग डैम के ऊपर आपने शमसुल हक और इन बड़े बड़े लोगों की रिपोर्टें देख ली हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लिया है, सारा कुछ देख लिया है। तो कालाबाग डैम को इन्होंने इशू बनाया है और उस इशू को लेके ये आज तक लोगों से वोट ले रहे हैं और अपनी हुकूमत बना रहे हैं। तो ये जो आज मुराद सईद ने तकरीर की है ना, हम इसको मुस्तरद करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं कि हुकूमत में रहते हुए सारे काम आपके हो रहे हैं और आप जनाब अली अवाम के लिए अपना वो कर रहे हैं। इनको असल में ख़तरा पड़ गया है कि वहाँ जी जूनियर जुल्फ़कार अली भुट्टो आ गया है। अब बिलावल भुट्टो से वो बेहतर तकरीर करता है, बिलावल भुट्टो से बेहतर गुफ्तगू करता है। फातिमा भुट्टो आ गई है, तो क्या नारा लग रहा है? पीपल्स पार्टी का खात्मा, फातिमा, ये नारा लग रहा है। तो ये आप कह रहे हैं कि जी हमने किसी न किसी सूरत में ये करना है, और इनको ये नहीं पता कि ये जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना, इनसे ज़्यादा वो पलीजो और दूसरी पार्टियां कर रही हैं। ये पीछे रह गए, अब ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये पंजाब के खिलाफ नफरत फैला के ये अपने मकासद हासिल कर रहे हैं, ठीक है। अगली बात है जी जलजला। अभी ये मेरी वीडियो बनाने से 2 मिनट पहले बहुत बड़ा जलजला आया है और वो पिंडी, इस्लामाबाद, मियाँ वाली और इन सारे इलाकों में जो है जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं।
5.5 کا یہ زلزلہ ہے، یہ کافی بڑا زلزلہ ہے۔ ویسے ایک سائنٹسٹ نے یہ 10 دن پہلے کہا تھا کہ جناب پاکستان میں زلزلہ آئے گا۔ اب اس کا پتہ نہیں تکا ہے یا ریسرچ ہے، لیکن یہ زلزلہ آ جائے تو آپ اس کو کر کچھ نہیں نہ سکتے۔ آپ کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا کہ جناب 9:10 پہ آئے گا یا 10:09 پہ آئے گا، یہ نہیں ہوتا آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو زلزلہ آیا ہے، ابھی تک کوئی جانی مالی نقصان کی اطلاع نہیں آئی، لیکن بہرحال زلزلے کی شدت زیادہ ہے، 5.5 زلزلے کی شدت ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگلی خبر جی، اور سر جی پہلے مریم نواز اتنے کام کر رہی ہے، آج مریم نواز ترکیہ میں خطاب کر رہی ہے۔ ترکی پہنچ گئی ہے میڈم جی، ہاں جی، شہباز شریف صاحب لندن پہنچ گئے، نواز شریف صاحب لندن پہنچ گئے اور میڈم جی ترکی پہنچی ہیں۔ یہ آگے سے نا یہ سارے بکھر گئے ہیں، یہ بیلاروس سے سارے علیحدہ علیحدہ جہازوں میں بیٹھے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ سارا ٹبر سارا خاندان ایک جہاز میں سفر نہ کرے، میرے خیال ہے اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا ہے۔ تو نواز شریف علیحدہ، مریم نواز علیحدہ، شہباز شریف علیحدہ، یہ علیحدہ علیحدہ پھر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال آج استقبال ہے بہت بڑا نواز شریف صاحب کا، ایون فیلڈ میں لوگ بہت اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہمیں اس کی اطلاعیں مل رہی ہیں، بہت زیادہ ہمارے پاس لوگوں نے وہ بتایا ہے۔ تو وہ استقبال کی بڑی تیاریاں کر رہے ہیں اور امید ہے کہ یوتھیا جو ہے وہ وہاں پہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ایک اور یوتھیا کی آج چھتر پریڈ ہوئی ہے۔ ارشاد بھٹی، گندا بھٹی، ارشاد بھٹی، اس کو تو کوئی سینس ہی نہیں ہے، اس نے پتہ ہے سارے مذہبوں کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ مولانا طارق جمیل کا انٹرویو کیا ہے، پھر انجینئر محمد علی کا کیا ہے، پھر وہ مفتی طارق کا کیا ہے، پھر کسی اور کا کیا ہے، سب کے جناب وہ انہوں نے کچا چٹھا کھول کے نا ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ تو ایک کو پہلے کرتے ہیں نا، مولانا طارق جمیل ایک کے پیچھے لگتے ہیں، اس نے مجموعی طور پہ ایک قسم کی سارے مذہبوں کو، فرقوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور انٹرویو کر کے ان کے جو کمزوریاں تھیں، جو پوائنٹ تھے، وہ نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اور اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، یہ مقصد نہیں تھا کہ عوام تک کوئی اسلام پہنچایا جائے یا اسلامی خدمات ہوں ان کی، تو یہ نیگیٹو انٹرویو تھے سارے۔ آج اس نے سہیل وڑیچ کو انٹرویو کیا ہے، سہیل وڑیچ نے اس کو وہ سنائی ہے، وہ وائرل ہوا ہے ویڈیو۔ اس نے کہا اور ارشاد بھٹی، سب سے زیادہ جمہوریت کو نقصان تم نے پہنچایا ہے، سب سے زیادہ آپ نے آمریت کو تقویت پہنچائی ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم عمران خان کو اپنا پیر مان لیں عمران کو، جیسے مشرف پنکی کو مانتے ہیں؟ آپ اس درجے کی باتیں کرتے ہیں؟ اس نے سر جی اس کی نا آج منہ بند کر دیا ہے بالکل۔ اس نے کہا تم یہ سارا غلط چیزیں کر رہے ہو، اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہ ویوز لینے کے لیے، اپنے پیسے کمانے کے لیے، ڈالر کمانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کرتا ہے، اور یہ اس نے اپنے آپ کو ایسے غریب مسکین شو کر کے نا اوپر آیا ہے۔ اب اچانک ایک اداکارہ سے شادی کر لی ہے اور اب جناب یہ ٹاپ کا لیڈر صحافی بن گئے جی۔ یہ کہتا ہے کہ میں حامد میر سے بھی بڑا صحافی ہوں، ٹھیک ہے، اور کبھی کس چینل پہ ہوتا ہے تو کبھی کس چینل پہ ہوتا ہے۔ اس کی صرف اس کا نیگیٹو ذہن چلتا ہے، نیگیٹو، بس یہ ویڈیو بن رہی ہے نا، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ ویڈیو کے اندر کیا ہے، اس نے کہنا اچھا منصف نے ریڈ ٹی شرٹ پائی ہوئی سی، کیوں بھائی؟ اچھا ریڈ دے ہوتے چٹی پائی ہوئی سی، کیوں بھائی تم دیکھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ارشاد بھٹی بالکل جو ہے نا غلط رپورٹنگ کرتا ہے، غلط ویلاگ بناتا ہے، اور اپنے پیسوں کے لیے صرف بناتا ہے، اس کو کسی مذہب کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بتائیں وہ خود بتا دے کہ کس فرقے کا ہے، کسی کی اچھائی کی ہے اس نے؟ مذہبوں کو لڑانے کی کوشش کی ہے، انجینئر مرزا، طارق جمیل، مفتی طارق، ان سب کو آپس میں لڑانے کی اس نے بات کی ہے نا، اس نے بات۔ تو آپ اس کا آپ نوٹ کر لیں اس کا۔ آج وہ وائرل ہوا ہے کہ جناب علی سہیل وڑیچ نے کہا ہے کہ تم عمران خان کو تم
نے کیا سمجھا ہوا ہے اس کو ہم پیر مان لیں، اس کے خلاف کوئی بات نہ کریں، اور سب سے زیادہ نقصان طور جمہوریت کا بھٹی تم نے دیے ہے، تم نے صحافیوں میں سب سے زیادہ تم نے کی ہے۔ چلیں جی، آج مریم نواز صاحب ابھی لندن پہنچ جائیں گی سر، اور وہاں پہ بہت بڑا اکٹھ ہو رہا ہے، بڑا پروگرام بنایا جا رہا ہے، اور یہ پہلی وزیر اعلیٰ ہے جو چین دورے پہ گئی ہیں، کیونکہ سچی سارے کام ہی پروجیکٹ پنجاب میں لگ رہے ہیں۔ جب پنجاب میں لگ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس لیے اس کو پھر ترکی گئی ہے۔ ترکی کے تعاون سے آپ کو پتہ ہے کتنے پروجیکٹ ہمارے چل رہے ہیں پاکستان میں، اور اس طرح چین کے تعاون سے بھی ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کی ضرورت ہے، وہاں پہ دستخط کرنے ہوتے ہیں، میٹنگز کرنی ہوتی ہیں، پروگرام بنانے ہوتے ہیں، تو یہ ہم مریم نواز صاحبہ کو بڑی شاباش دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب نے وہاں 3 دن رہنا ہے، 14 کو واپسی ہے، لیکن نواز شریف صاحب کا جو سٹے ہے وہ وہاں پہ ذرا زیادہ ہے، تو وہ آپ کو کریں گے۔ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہم سے رابطہ کر رہے ہیں ان کو ہم بتا دیں کہ جناب آپ کا سینٹ میں بل پاس ہونا ہے، قومی اسمبلی میں ہو گیا ہے، جو ہی سینٹ سے ہوگا تو پھر آپ کو اس کی اپڈیٹ بتائیں گے۔ جن لوگوں نے ابھی تک درخواست نہیں دی عدالت میں، ہائی کورٹ میں، فیڈرل ملازمین اور پنجاب کے ملازمین، وہ فوری طور پہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیں، ریٹ پٹیشن میں، مین ریٹ پٹیشن میں شامل ہو جائیں، شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، اور جو تھوڑی سی فیس ہوگی وہ ہم ان کو بتا دیں گے۔ ہمارے ساتھ اس فون پہ آپ رابطہ قائم کریں، 030047255752، منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جناب، اللہ حافظ۔